صاحب کو اللہ رب العزت نے ایسی نظر عطا فرمائی تھی، ایسی نظر عطا فرمائی تھی کہ ایک چور شرف پور میں گیا، اثر کے وقت چلا گیا، آج کل کی چوریاں نہیں تھی، اس نے کہا کھانا میاں شیر محمد صاحب علیہ رحمت کے لنگر سے کھاتا ہوں، کھانا ان کا چلتا تھا، میں بھی نصیب ہوا کہ میں نے بھی وہاں سے جب میاں غلام احمد صاحب باحیات سے وہاں گیا تو بٹھا کے باقاعدہ بٹھا کے ٹوپیاں پہنا کے وہ کھانا کھلاتے ہیں سنت کے مطابق، کیا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق۔ وہ بندہ پھر چور چوری ہوتا ہے، وہ آپ میں بیٹھا ہوتا ہے، ڈر کے کھانا یہاں سے کھاتا ہوں، چوری بعد میں کر لوں گا۔ تو میاں صاحب آئے، انہوں نے نظر ماری لنگر شروع کرنے کے لیے، طریقہ یہ تھا کہ دیش کے 5 سے شروع کرتے تھے، لیکن اس دن فرمایا او بیلی کو شروع کرو، انہوں بڑی جلدی سے، او بیلی والا بیٹھا ہے نا اینڈ سے، انہوں بڑی اور بڑا ضروری کام کرنا ہے، کھانا ساڑھے کو کھاتا ہے، پھر چوری بھی یہ تو ہی کرتا ہے، اتنے بیٹھ گیا، بیت ہو گیا، مرید ہو گیا، اگر معاف فرما دے۔ اب دیکھو اللہ رب العزت نے یہ ان کو ان تصرف عطا فرمایا تھا، ان کو یہ تصرف عطا فرمایا تھا۔ پھر ایک بڑا مشہور واقعہ ان کا، ایک لاہور کے ایک عالم دین وہاں علم غیب پر بات کرنے کے لیے جانا چاہ رہے تھے اور گئے شیر محمد صاحب کے پاس کہ حضور کو علم غیب تھا یا نہیں تھا۔ اب انہوں نے کیا کیا، بازار سے جلیبیاں کھائیں، کیا کھائیں، ریڑھی پر کھڑے ہو کر جلیبیاں کھائیں، کھڑے ہو کر پانی پیا اور میاں صاحب کے پاس پہنچ گئے۔ اور میاں صاحب نے کیا کہا، مسئلہ شروع ہونے سے پہلے یاروں بیلیوں کو کہتے تھے یہ دیکھو ایسے بھی لوگ موجود ہیں دنیا میں کہ جو حضور کے علم غیب پر بات کرنے کے لیے آتے ہیں، غیر شرعی طریقے سے کھڑے ہو کر کھاتے ہیں، غیر شرعی طریقے سے پانی پیتے ہیں، الحمدللہ بھی نہیں کہتے، انہیں پتہ ہے کہ وہاں لنگر پاکیزہ اچھا موجود ہے، اور پھر آ کر حضور پر بات کرنا چاہتے ہیں۔ وہ سمجھ گیا کہ ان کو تو پتہ چل گیا، ان کو تو توبہ کر گیا۔ اب یہ ہیں وہ لوگ جو معاشرے کی زندگی کا باعث ہے، یاد رکھیں، اور لوگوں کے دلوں کی قدورتوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ اس لیے بزرگوں کو لکھا کہ جب عالم کے پاس بیٹھو تو زبان کو قابو میں رکھو، کس کو قابو میں رکھو، اور جب اہل اللہ کے پاس بیٹھو تو پھر دل کو قابو میں رکھو، دل میں کوئی خیال نہ آنے پائے، ان کی نظر کہاں ہوتی ہے، دل پر ہوتی ہے، وہ دل کی پاکیزگی کی بات کرتے ہیں۔ تو اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فعل سے پاکیزہ فرماتے ہیں، پھر یہ سلسلہ آگے چلتا رہتا ہے۔ اس لیے ہی تو یہ سلسلہ جو ہے بیعت کا شروع ہوا کہ جس سے ہمیں منسوخ کر دیا جاتا ہے، پھر وہ ہمارے اوپر نظر رکھتے ہیں۔ میں یہ پہلے بھی یہ واقعہ آپ کو اپنا موہی شریف والے جو پیر ہیں ان کا بتا چکا ہوں، جب وہ باقاعدہ حیات تھے۔ فیصل آباد کے ایک شخص نے جو آگے جھن کے علاقے کا رہنے والا تھا، یہ واقعہ مجھے ان کے ذاتی ڈرائیور نے سنایا، وہ موجود تھا وہاں۔ تو انہوں نے کہا، اس شخص نے کہا آگے، حضرت صاحب میں آپ کی بیعت ہو جاتا ہوں، لیکن میں ایک چیز نہیں چھوڑ سکتا، لینڈ لارڈ ہوں، شراب میری گھٹی میں ہے، شراب میں پینا بند نہیں کر سکتا، باقی میں سارے کام چھوڑ۔ تو یہ آقا کی سنت ہے نا، آقا نے پاکیزہ ایسے ہی فرمایا تھا نا۔ جس شخص نے آ کر کہا تھا میں چوری کرتا ہوں، میں شراب پیتا ہوں، بدکاری کرتا ہوں، فلاں کرتا ہوں، آپ کے کہنے پر ایک کام چھوڑ دوں گا، باقی میں نہیں چھوڑ سکتا، تو کیا حضور نے اسے نکال دیا تھا؟ نہیں، حضور نے فرمایا اچھا جھوٹ بولنا بند کر دو، پاکیزہ ہو گیا، صاف ہو گیا۔ اسی طرح پیر صاحب نے فرمایا اچھا پھر ہمیں بھی سوچ لینے دیں۔ آپ نے بھی سوچا، نیچے اپنے دل کی طرف دیکھ کر فرمایا اچھا پھر تمہیں اجازت ہے ایک شرط پر، شراب کو وہاں پیے گا جہاں میں نہیں ہوں گا، مجھے دیکھ کے نہیں پینا، میری موجودگی میں نہیں پینا، وعدہ کر کے۔ ٹھیک ہے جناب، پیر صاحب کون سے حاضر ناظر ہیں، پیر صاحب کون سے، یہ جو مسائل ہے نا یہ ہم نے پیدا کیے، اللہ حاضر ناظر ہے تو ہم گناہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کون سا اللہ کا حیا کرتے ہیں؟ کرتے ہیں۔ جہاں چوری ہو رہی وہاں اللہ ہے کہ نہیں ہے؟ جہاں بدکاری ہو رہی وہاں اللہ دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا؟ ہمیں کون سا حیا ہے؟ ہمیں تو خدا کا حیا نہیں ہے، خدا کے رسول کا حیا کون کرے گا، اور اولیاء اللہ کا حیا کون کرے گا؟ وعدہ کر کے وہ شخص چلا گیا، چند دنوں کے بعد وہ واپس آیا، اس نے کہا حضرت صاحب میں توبہ کرتا ہوں، میں نے جہاں چھپ کر بھی شراب کو پیالے کو ہاتھ لگایا ہے، سامنے دیکھا تو آپ کھڑے تھے، سامنے دیکھا تو آپ ہی کھڑے تھے۔
اب یہ ان میں طاقت اللہ نے ان کو عطا فرما دی، اپنی طرف سے تھوڑا ہی وعدہ کیا. تو میں سمجھانا یہ چاہ رہا تھا کہ آپ ہم سب جو ہیں اپنے آپ میں نہ بنے رہیں. کیا ہم قرآن خود پڑھ سکتے جی؟ کوئی اور کتاب، یہ کتنی کتابیں بچوں کو ہم پڑھا رہے ہیں، خود پڑھ لیں پھر بچوں کو ماں باپ پڑھا رہے ہیں، لیکن ہم ہزاروں روپیہ فیس دے رہے ہیں. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ انگریزی ہے، سائنس ہے، میتھمیٹکس ہے، میڈیکل ہے، انجینئرنگ ہے، ہم لاکھوں روپیہ فیس بنتی ہے، دے رہے ہیں کس کے لیے؟ بھائی اگر وہ غلط پڑھا گیا گناہ تو نہیں ہوگا، فیل ہو جائے گا. ہم فیل ہونا افسوس، تو یہ اگر غلط پڑھ لیا تو گمراہ ہو جائیں گے، بے ایمان ہو جائیں گے. کوئی اگر سمجھ جائے نا میں ترجمہ خود گھر پڑھ کے قرآن پڑھ لوں گا تو یہ اس کی خوش فہمی ہے. یاد رکھے، خوش عقیدگی ہو سکتی ہے. قرآن حدیث استاد کے بغیر نہیں آتا. دوسرا علم نہیں آتا تو قرآن و حدیث کیسے آ گیا؟ اگر یہ استاد کے بغیر آنا ہوتا تو اللہ رب العزت انبیاء کو نہ بھیجتا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے یہ نہ فرماتے بلغوا انی ولو کان آیۃ، میری ایک بات بھی آگے دوسروں تک پہنچاؤ، انہیں پڑھاؤ. جس کو معلوم ہے کردار کے ذریعے سے پڑھائے، لسان کے ذریعے سے پڑھائے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس گئے گزرے دور میں بھی کسی کے ساتھ جڑے رہے. کیا رہے؟ جڑے رہے. یہ بڑی عام بات ہے. یہ بلب خود نہیں چل جائے گا جب تک یہ کسی مین پوائنٹ کے ساتھ جڑا کہ چل جاتا ہے نہیں چلا. اور پھر اگر یہ کسی ٹرانسفارمر کے ساتھ ڈائریکٹ یا گریڈ اسٹیشن کے ساتھ ڈائریکٹ لگا دیا تو پھر کیا ہوگا جی؟ پھر ویسے ہی چل جائے گا، زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے گا. ٹھیک ہے نا؟ اس کا مطلب ہے بجلی آتی تربیلا محلہ سے ہی ہے، لیکن وہ آتی ہے گریڈ اسٹیشن میں، وہاں پہ پروسیس ہوتی ہے، پھر وہ آتی ہے آپ کے ٹرانسفر میں، پھر وہاں سے وہ پروسیس ہوتی ہے، اس کو چینج کیا جاتا ہے 250 یا 220 واٹ میں، پھر وہ آپ کے گھر آتی ہے، پھر اس سے بلب جلتا ہے. یہی حال یہ ہے. اللہ کی تجلی اگر موسیٰ علیہ السلام بھی براہ راست لینا چاہیں تو طور جل کر راکھ ہو جاتا ہے. تو یہ جائے کہ ہمارے جیسے بندے میں ہم تو ڈائریکٹ اسرائیل کو مل گیا تھا، انہوں نے کہا ہم اللہ کو خود دیکھنا چاہتے ہیں. دیکھ لیا انہوں نے؟ نہیں دیکھا. ٹھیک ہے، تو اللہ کو اگر دیکھنا ہے تو اللہ کے بندوں کو دیکھو. اللہ کو دیکھنا ہے اللہ کی شانوں کو دیکھو، اللہ کی پیدا کردہ چیزوں کو دیکھو، اپنے آپ کو دیکھو تو خدا نظر آ جائے گا. تو یہی پاکیزگی کا مفہوم ہے کہ اگر ہم پاکیزہ ہونا چاہتے ہیں اللہ کی رحمت ہوگی. اللہ جسے چاہے گا، جسے وہ پاک کرنا چاہے گا وہ اسے کسی اپنے پاک کے ساتھ لگا دے گا. بات ختم. ٹھیک ہے نا؟ مقناطیس کے ساتھ لوہے کو رگڑ لے تو کیا ہوتا ہے؟ تو وہ رگڑ لیتا ہے. یہ بزرگ جب ملتے ہیں نا تو وہ بڑا بال بھیگتے تھے، وہ بھی اسی لیے کرتے ہیں کہ وہ اگلے کی پیشنٹ بہت آ گیا تو جا نہیں گئی، لیکن وہ کرتے اسی لیے ہاتھ لگاتے ہیں تاکہ اس کو فیض پہنچے. کیا پہنچے؟ اور یہ طریقہ ہے. میں باتیں لمبی ہو جائیں گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک امام حسن و حسین کے منہ میں ڈالتے کہ نہیں ڈالتے؟ کیوں؟ اس میں حکمت کیا ہے؟ یعنی اس میں کوئی حکمت کیا انہیں پیار لگی ہوتی ہے؟ نہیں، ایسی بات تو نہیں ہے. پیار سے محبت سے آپ اپنی نبوت کا علم ادا فرماتے تھے، اپنا فیض ادا فرماتے تھے، اور کہیں لواب جہان شریف ڈال دیتے تھے. ٹھیک ہے نا؟ کسی کو ہاتھ میں جانا ہے اس نے تو اس کو لکڑی پہ ہاتھ مارتے یہ روشن ہو لے جا. اب صحابہ کا ایمان کیا تھا؟ وہ تو صحابہ جنہوں نے رات کو جانا تھا تو اندھیرا تھا، آپ نے ایک لکڑی دی، اس میں روشنی کاش بن گئی، اور جب وہ آگے گئے راستہ سپلٹ ہو گیا تو انہوں نے کیا کیا؟ اس کے ساتھ یہ میں مقناطیس والی بات بتا دوں، اس نے ایک اور لکڑی پکڑی، اس کے ساتھ رگڑی. کیا کیا؟ رکھو بھی چلنا شروع. تو صحابہ کا ایمان تھا نا یہ. تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ آج بھی سلسلہ جاری ہے. تو اللہ جس پر کرم کرنا چاہتا ہے